انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ رشتوں کے راستے میں موڑ بھی ضرور آنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کون ساتھ چل رہا ہے اور کون اپنے راہ چل رہا ہے۔ لوگ اپنی انا اور عزت دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتوں کو کھو بیٹھتے ہیں۔ تمہارے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے تمہاری بہترین جان پہچان ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، زیادتیوں کی نہیں۔ ناظرین، حق بات کہہ دینے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ زندگی میں آپ کامیابی چاہتے ہیں اور مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی ناکامیوں اور غلطیوں سے سیکھو۔ قلم اٹھانے سے پہلے اس قدر تحقیق کرو کہ تمہارے لکھنے کے بعد کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ کسی بھی ظالم کے ظلم سے نہیں، بلکہ صابر کے صبر سے ڈرنا۔ ایک دوسرے میں دوری کا سبب فاصلے نہیں ہیں، بلکہ بدگمانیاں ہیں۔ ہر ایک کو اپنی دعا میں یاد رکھو، کیا پتہ کسی کا بہت بڑا کام تمہاری چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ راج تو ہمارا ہر جگہ پر ہے، جو محبت کرتے ہیں ان کے دل میں، ان کے دماغ میں، اور جو نفرت کرتے ہیں۔ ناظرین، میں کئی بار زندگی میں ناکام ہوا ہوں، اسی لیے آج کامیاب ہوں۔ بہت اندر تک جلا دیتی ہیں وہ شکایتیں جو بیان نہیں ہو سکتی۔ بات چیت کرنے کی دو شرطیں ہیں، تمیز سے کی جائے اور دلیل سے کی جائے۔ جب تک جی رہے ہو یہ سیکھتے رہو کہ زندگی کو کیسے جیا جائے۔ جس دن انسان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت انسان کو خالق تک لے جاتی ہے، اس دن زمین کے اوپر امن قائم ہو جائے گا۔ ایک جھوٹ بولنے سے بہت سارے جھوٹ جنم لیتے ہیں۔ اگر زندگی میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں اور بس حوصلہ ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ امیدوں کا سامان کم ہو تو زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کا انسان فجر تک جاگ سکتا ہے، مگر فجر کے لیے نہیں جاگ سکتا۔ مسکرائیے اور سب لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ آج کل سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ غم کو دور کرنے والی بہترین شے تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ ناظرین، انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب کریم سے کرتا ہے۔ اخلاق وہ ہتھیار ہے جو تمہارے کردار کو روشن بناتے ہوئے تمہیں پروقار بنا دیتا ہے۔ ایک اچھی عورت سے خاوند کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے، اور اچھے خاوند سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔ ناظرین، انسان کو کسی کی نیت جاننے کے بارے نہیں، بلکہ اپنی نیت کو صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ گھر میں چاہے 8 کمرے ہوں، مگر دیکھ لینا سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوگا جہاں ماں رہتی ہو۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر اس میں کوئی انسان اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی وہ چھین لی جاتی ہے۔ بے شک یہ بہت ہی کانٹے کا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنی قسمت سمجھ لو۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں اور کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کم کر سکتے ہیں۔ مسکراؤ، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ ناظرین، ماضی میں مت جیو اور مستقبل کے خواب مت دیکھو، اپنے دماغ موجودہ حالات پر مرکوز رکھو۔ زندگی میں اکثر کی گئی غلطیاں تمہیں سوچنا، سمجھنا اور بولنا سکھا دیتی ہیں۔
محبت کرنے کے لیے ایک بات ذہن نشی کر لیں، جس سے محبت کی جائے اس کا تابع ہونا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ، صدقہ کرو اور پہنو، لیکن اسراف، فضول خرچی اور غرور سے بچو۔ اچھا ہے کہ گزرا وقت واپس نہیں آتا، ورنہ کتنے ہی لوگ بے نقاب ہو جاتے۔ جب ضرورت بدلتی ہے تو لوگوں کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ جس دن انسان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت انسان کو خالق تک لے جاتی ہے، اس دن زمین کے اوپر امن قائم ہو جائے گا۔ ناظرین، جلد دولت مند ہونا چاہتے ہو تو پرہیزگار بزرگ اور پرخلوص غریب بندے کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو۔ رشتوں کے راستے میں موڑ بھی ضرور آنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کون ساتھ چل رہا ہے اور کون اپنے راہ چل رہا ہے۔ تمہارے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے تمہاری بہترین جان پہچان ہوتی ہے۔ زندگی میں آپ کامیابی چاہتے ہیں اور مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی ناکامیوں اور غلطیوں سے سیکھو۔ راج تو ہمارا ہر جگہ پر ہے، جو محبت کرتے ہیں ان کے دل میں، ان کے دماغ میں، اور جو نفرت کرتے ہیں ہر ایک کو اپنی دعا میں یاد رکھو۔ کیا پتہ کسی کا بہت بڑا کام تمہاری چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ اخلاق وہ ہتھیار ہے جو تمہارے کردار کو روشن بناتے ہوئے تمہیں پروقار بنا دیتا ہے۔ ایک اچھی عورت سے خاوند کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے، اور اچھے خاوند سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کم کر سکتے ہیں۔ مسکراؤ، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ ناظرین، ماضی میں مت جیو اور مستقبل کے خواب مت دیکھو، اپنے دماغ موجودہ حالات پر مرکوز رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ، صدقہ کرو اور پہنو، لیکن اسراف، فضول خرچی اور غرور سے بچو۔ ناظرین، جلد دولت مند ہونا چاہتے ہو تو پرہیزگار بزرگ اور پرخلوص غریب بندے کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو۔